مفاد پرست ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مہرو کو پتہ چل جائے گا کہ زین صرف ذہنی طور پہ بیمار نہیں بلکہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہے اور آج بھی اپنی پہلی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہادی کی نئی جاب زارا کے فادر کے آفس میں ہوئی ہے، جس کے بعد یقیناً ہادی، زارا اور اس کے فادر کے درمیان عالیہ نے جتنی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں ان کو دور کرنے کی زارا کو اپنے فادر سے ملوانے کی کوشش کرے گا۔ فی الحال تو جب زارا اور ہادی مہرو کا اگلے دن ناشتہ لے کے جاتے ہیں اور زین کی حرکتوں کی وجہ سے مہرو کو ہادی اور زارا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب وہ تو اپنی ماں سے پہلے لڑتی ہے کہ آپ نے ہادی کو آخر یہاں بھیجا ہی کیوں؟ اس کے سامنے زین نے ایسی فضول باتیں کی ہیں کہ ہادی کی نظروں میں مجھے اپنے لیے تمسخر نظر آیا ہے، پتہ نہیں وہ میرے اور زین کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ جبکہ مہرو کی ماں عالیہ کہتی ہے کہ ہادی جیسے عام سے لڑکے کی سوچ تمہارے لیے کب سے اہم ہو گئی؟ یہ مت بھولو مہرو کہ زین جتنا امیر ہے وہ تو ہادی جیسے کئی نوکر رکھ لے، بلکہ تم جاؤ اور ہادی کے سامنے اپنی عیش و عشرت کی کہانیاں بیان کرو۔ تبھی مہرو اپنی ماں کی ہمت دلانے پہ واپس آتی ہے اور ہادی سے کہتی ہے کہ کیسا لگا تمہیں میرا محل نما گھر؟ تو ہادی بھی مہرو سے پوچھ لیتا ہے کہ اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھو گی کہ وہ کیسا لگا؟ بہرحال نیکسٹ ڈے مہرو اور زین کا ولیمہ ہوتا ہے، جہاں ہادی کی ماں زارا کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش میرے بیٹے ہادی کو زارا جیسی سلجھی ہوئی لڑکی سے محبت ہوئی ہوتی، اگر زارا میرے گھر میں بہو بن کے آ جائے تو میرا گھر کتنا پر رونق ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے بھائی یعنی مہرو کے باپ سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیتی ہے، جس پہ مہرو کے فادر کہتے ہیں کہ مہرو کی دفعہ تو میں بے بس تھا، کیونکہ مہرو کی ماں ہی نہیں بلکہ مہرو بھی زین سے شادی کے حق میں تھی، لیکن زارا اور ہادی کی شادی میں خود کرواؤں گا۔ دوسری طرف زارا کے فادر زارا کے خالو سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، تو زارا کے خالو انہیں اپنے ساتھ ہی گھر لے آتے ہیں، لیکن اتفاق سے اس وقت زارا گھر پہ موجود نہیں ہوتی اور عالیہ جب زارا کے فادر کو دیکھتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتی ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ زارا پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ دراصل عالیہ کو اصل فکر اس بات کی ہے کہ اگر زارا کے فادر اسے یہاں سے لے گئے تو ہر مہینے جو وہ زارا کے لیے اتنی موٹی رقم بھیجتے ہیں عالیہ کو اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جبکہ زارا کے تو علم میں ہی نہیں کہ اس کے فادر ہمیشہ سے اس کے لیے منتھلی خرچہ بھیج رہے ہیں، اور عالیہ زارا پہ یہ احسان جتاتی ہے کہ جیسے وہی زارا کے تمام اخراجات پورے کر رہی ہے، تبھی اپنے اور اپنی بیٹی کے پرانے کپڑے زارا کو دیتی ہے اور زارا کے فادر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے دونوں ماں بیٹی عیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عالیہ کو تو اب گھر کے کام کی عادت ہی نہیں رہی، کیونکہ زارا نے سارے گھر کا کام بہت خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا ہے اور عالیہ کو بیٹھے بٹھائے مفت کی نوکرانی بھی مل گئی ہے۔ زارا جو اپنی خالہ سے دل سے پیار کرتی ہے اور اس کی احسان مند بھی ہوتی ہے، جو عالیہ اس کے اوپر احسانات جتاتی رہتی ہے، حالانکہ عالیہ کو زارا سے شدید نفرت ہے، کیونکہ عالیہ کو لگتا ہے کہ اس کی شادی اگر اس غریب گھر میں ہوئی ہے تو اس کے پیچھے سراسر زارا کی ماں کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر زارا کی ماں بیچ میں نہ آتی تو زارا کے فادر کے گھر میں عالیہ آج عیش کر رہی ہوتی۔ اب یہ کہانی اصل میں کیا ہے یہ تو ہمیں آگے جا کے ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال ناظرین، جب زارا کے فادر کو عالیہ ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیتی ہے تو عالیہ کے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو ساری حقیقت سے باخبر ہے اور اسے عالیہ کے برتاؤ پہ افسوس بھی ہوتا ہے جو وہ زارا کے ساتھ کرتی ہے، لیکن یہاں پہ عالیہ کے شوہر کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ زارا کو صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتا کہ تمہارے فادر تو بہت اچھے انسان ہیں اور یہ عالیہ تمہارے ساتھ کیا کیا دھوکے کر رہی ہے۔ بہرحال اب عالیہ کو فکر ہو جاتی ہے کہ اگر زارا کو میرے شوہر نے بتا دیا کہ اس کے فادر یہاں تک پہنچ گئے تھے اس سے ملنے کے لیے، تو کہیں زارا کے دل میں اپنے باپ کی محبت کی تڑپ نہ جاگ اٹھے۔ تبھی جیسے ہی زارا گھر آتی ہے تو عالیہ جھوٹ موٹ کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے زارا کو گلے لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہارا باپ یہاں آیا تھا، مجھے تڑیاں دے رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔
چھوٹی سی کو تو میری گود میں پھینک گیا اور میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، اور اب جب کہ تم بڑی ہو گئی ہو تو وہ اپنا حق جمانے آ گیا اور تمہیں یہاں سے زبردستی لے جانا چاہتا ہے۔ جس پہ زارا اپنی خالہ کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ خالہ، میں آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، چاہے ابو جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ میرے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو صرف اور صرف آپ کا۔ بہرحال ناظرین، دوسری طرف ہادی کی جاب کا پہلا دن ہے یا شاید انٹرویو ہے، اور جاب کہیں اور نہیں بلکہ زارا کے فادر کے آفس میں ہوئی ہے۔ اب ہادی جب زارا کے فادر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے جبکہ اس کے فادر موبائل پہ کسی سے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہادی بوریت میں ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر ٹیبل پہ پڑی ایک پکچر پہ اس کی نظر جیسے جم سی جاتی ہے۔ حیران بھی ہوتا ہے کہ زارا کی تصویر یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب ممکن ہے کہ یہ دراصل زارا کی نہیں بلکہ زارا کی ماں کی تصویر ہو، کیونکہ عالیہ یہ بات بارہا کر چکی ہے کہ اسے زارا سے اس لیے بھی نفرت ہے کہ اس کی شکل بالکل اپنی ماں سے ملتی ہے، یعنی عالیہ کی بہن سے۔ بہرحال تصویر زارا کی ہے یا اس کی ماں کی، ہادی کو آہستہ آہستہ جا کے ساری کہانی کا پتہ چل جائے گا کہ زارا کے فادر نہ صرف زارا کی مرحومہ ماں سے آج تک محبت کرتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی سے بھی بے تحاشا محبت کرتے ہیں اور اسے یاد کر کر کے تڑپتے بھی ہیں۔ اور ہادی آہستہ آہستہ کر کے زارا اور اس کے باپ کے درمیان میں جو رنجشیں، جو غلط فہمیاں عالیہ نے پیدا کی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ دوسری طرف مہرو جب اپنے کپڑے رکھنے کے لیے زین کی الماری کھولتی ہے تو سامنے ہیپی برتھ ڈے، مس یو اور پتہ نہیں کون کون سے اوکیزن کے کارڈز چسپاں ہوتے ہیں، اور الماری میں خواتین کے استعمال کی بہت سی چیزیں، چوڑیاں، کپڑے موجود ہوتے ہیں۔ مہرو کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ بھلا زین کی الماری میں یہ عورتوں کی چیزوں کا کیا کام؟ ابھی وہ زین سے پوچھنے ہی لگتی ہے کہ زین مہرو کو ایک دفعہ پھر ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ خبردار اگر ان چیزوں پہ نظر رکھی، یہ سب چیزیں میری ہیں۔ اب آگے چل کے ناظرین مہرو کو پتہ چل جائے گا کہ زین پہلے سے شادی شدہ تھا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات وہ عالیہ کو بھی بتائے گی تو عالیہ ایک بار پھر اپنی بیٹی کی آنکھوں پہ زین کی دولت کی پٹی باندھ کے کہے گی کہ میری بیٹی، زین کا پہلے جس سے بھی رشتہ رہا ہو، ابھی تو وہ تمہارا شوہر ہے اور اس کی ساری دولت تمہاری ہے۔ لیکن آگے چل کے جب زارا اور ہادی کی شادی ہوگی، جبکہ ہادی کی بہت اچھی جاب ہو جائے گی اور زارا جس کے اپنے فادر کے ساتھ تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ زارا کا فادر تو زین سے کہیں زیادہ امیر اور سکسیسفل بزنس مین ہے، تو زارا کے پاس مہرو سے کہیں زیادہ دولت ہوگی۔ لیکن زارا کی اصل خوشی تب بھی دولت نہیں بلکہ ہادی کا ساتھ ہوگا۔ تب جا کے مہرو کو اندازہ ہوگا کہ خوش رہنے کے لیے دولت نہیں بلکہ ایک ایموشنلی سپورٹ کرنے والے سمجھدار لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا یہ ڈرامہ ان لوگوں کے لیے اچھا سبق ہے جو دولت کی لالچ میں آ کے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔